شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر تھے، نجات کے ایک باغ میں تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بیت گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6 یا 5 کی 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ نے فرمایا، یہ امت اپنے قبروں میں آزمائی جائیں گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لوح کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتنا شدید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہی چادر بچتی ہے جو اس کو ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص کو خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔